تمہیں کیا لگتا ہے سب سے بڑا بیریئر اللہ کے قریب جانے میں کیا ہے؟ ہماری ایگو، انا اور میں۔ جب تک میں زندہ ہے اللہ کا نور دل میں نہیں آ سکتا۔ سورہ کہف میں ایگو کولیپس کا کنسیپٹ کئی جگہ انڈائریکٹلی آیا ہے۔ واقعات کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایگو کولیپس آخر کار ہے کیا؟ مطلب جب سب کچھ تمہارے پاس ہو اور تم پھر بھی کہہ دو میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا رب ہے، تو یہی ہے ایگو کولیپس۔ سورہ کہف میں آیت 83 سے 98 میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت عقل مند اور عادل بادشاہ تھے۔ انہوں نے زندگی میں 3 سفر کیے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف اور تیسرا سفر ایک ایسے علاقے کی طرف تھا جہاں کے لوگوں نے ان سے یجوج مجوج کے خلاف دیوار بنانے کے لیے مدد مانگی اور اس کے بدلے انہیں اجرت دینے کی بھی آفر کی، جس کو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب دیوار بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے تو لوگوں نے ان کا شکر ادا کیا، لیکن ذوالقرنین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی طاقت کے باوجود جھک جانا۔ یہی ہوتی ہے اصل ایگو کولیپس۔ آیت 60 سے 82 میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ آیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ یہ واقعہ علم اور صبر کا درس دیتا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہر چیز ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتی اور اللہ کا علم ہر علم سے اوپر ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ دعویٰ کیا کہ انہیں ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملوایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے جو ظاہری طور پر غلط لگتے تھے، جس طرح انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا، ایک بچے کو قتل کیا اور بنا اجرت کے ایک دیوار ٹھیک کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ پوچھتے کہ آخر ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت خضر نے آخر کار ہر کام کی حکمت بتائی اور ہر کام اللہ کے علم پر مبنی تھا، یعنی ہر کام اللہ کے علم اور حکمت سے ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا تو جو دکھتا ہے وہ ہر دفعہ سچ نہیں ہوتا اور اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اور دوسرا جب علم کے ساتھ ساتھ ایگو آنے لگ جائے تو اللہ اسے ایک دن ضرور توڑتا ہے۔ تیسرا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جن کا ذکر آیت 9 سے 26 میں ہوا ہے۔ ان کا تذکرہ تو پہلے ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ خیر قصہ مختصر، وہ چاہتے تو دنیا کا سکون، مال اور عزت حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے دنیا سے انکار کیا اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جب تم دنیا چھوڑ دیتے ہو تب اللہ تمہیں اپنے قریب لے آتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب تم اپنی ایگو کو توڑتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیں اور اگلے ہی لمحے سب کچھ چھین لے تو تم کیا کرو گے؟ ایسے ہی شخص کا واقعہ آیت 32 سے 44 میں آیا ہے، جس کے پاس 2 باغ تھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور کیا اور اس نے کہا میرا یہ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اگر میں واپس اٹھائے بھی جاؤں تو وہاں بھی مجھے بہتر ملے گا۔ اس کے غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ اب روایات میں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ ایک طوفان آیا اور کچھ کا کہنا ہے کہ آگ لگی، لیکن قصہ مختصر دونوں باغ تباہ ہو گئے، پانی رک گیا اور زمین بنجر ہو گئی، اور وہ شخص پچھتاتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارا سب کچھ چھن جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ اب ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایگو کولیپس ضروری اس لیے ہے کیونکہ صرف خالی دل میں ہی اللہ کا نور اترتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم 2620، تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازر، جو کوئی میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن کامنٹس میں ضرور بتانا کیا ان واقعات کو سننے کے بعد تمہاری سوچ میں کچھ بدلاؤ آیا ہے؟